اب اس تیز گرمی میں باہر کے ٹیمپریچر کا تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے مزیدار شربت بنا کر نہ صرف آپ دل و دماغ کو تازہ کر سکتے ہیں بلکہ باڈی کے ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ تو لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے ہی مزیدار شربت کی ریسپی جسے پئیں گے نا پیتے ہی رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ تو میں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں۔ تو شربت بنانے کا آج آپ لوگوں سے ایسا یونیک طریقہ شیئر کروں گی جس سے آپ ایک ریسپی سے کلفی جما سکتے ہیں، فالودہ انجوائے کر سکتے ہیں اور ربڑی دودھ پئیں گے نا تو ٹھنڈے ٹھار ہی ہو جائیں گے۔ تو اسے بنانا تو بنتا ہے، تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ تو یہ مزیدار سا اسپیشل شربت بنانے کے لیے کچھ تیاری تو آپ کو رات میں ہی کرنی پڑے گی۔ میرے پاس ہے یہاں پر گوند کتیرا۔ اچھا، یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو آرام سے مل جائے گا اور بہت ہی کم پیسوں میں ڈھیر سارا ملے گا، اور اس کے جتنے فائدے ہیں نا بتانا مشکل ہے۔ یہ پین کلر کے طور پر کام کرتا ہے، جو آپ کے جوڑوں پٹھوں میں درد رہتا ہے اس کو دور کرے گا، باڈی کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھتا ہے، کول رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جس بچوں کے ناک سے نکسیر آتی ہے نا، اکثر بچوں کے ناک سے خون بہنے لگتا ہے گرمیوں میں، تو یہ اس کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈھیروں ڈھیر فائدوں والا ہے۔ بس آپ اسے پانی میں بھگوئیں اور پوری رات کے لیے چھوڑ دیں۔ تو میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب گوند کتیرا 2 کپ پانی میں بھگو دیا ہے۔ آپ 1 ٹیبل سپون بھی لیں گے نا تو پھول کا ڈبل ہو جائے گا۔ چلے جی، اس کے علاوہ میرے پاس ہے توہم بلنگا۔ یہ بھی تاثیر میں ٹھنڈا رہتا ہے، ہر جگہ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ شربت یا دودھ میں اس کا استعمال لازمی کیا کریں۔ تو 1 سے 2 ٹیبل سپون لیں اور پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ یہ بھی اچھے طریقے سے پھول جائے گا تو اسے ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس کا استعمال ہم بعد میں کر لیں گے۔ تو مزیدار سا ربڑی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک کڑھائی میں ڈالوں گی 1 کپ بھر کے چینی کا، جو میں استعمال کر رہی ہوں نارمل سائز کا ہے، اور اگر اسے گرامز میں دیکھیں تو 225 گرام کے برابر ہے۔ یہاں پر چینی کو پھیلا دیں گے۔ آپ چینی کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، مگر میں اسے بناؤں گی تقریباً 1.5 لیٹر دودھ سے، تو 1 کپ چینی کافی رہے گی۔ تو چینی کو میں نے کڑھائی کے پیندے میں پھیلا دیا ہے۔ اب جیسے جیسے چینی میلٹ ہوگی نا، اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اصل میں یہاں پر ہم نے کیریمل بنا کر تیار کرنا ہے۔ تو بس چینی میلٹ ہونے لگے تو اسپیچولا کی مدد سے چینی کو مکس کریں اور بالکل لو فلیم پہ چینی کو مکس کرتے ہوئے اسے میلٹ کر لیں۔ تو کیریمل بنانے کا یا چینی کو میلٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، بالکل لو فلیم رکھیں اور مکس کرتے ہوئے چینی کو میلٹ کر لیں۔ چینی کا دانہ گھل جائے گا اور بالکل گولڈن سا، لائٹ گولڈن سا کلر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اگر تو آپ لوگوں نے فلیم کو ہائی کیا اور چینی جلنے لگی تو شربت کڑوا بھی بن سکتا ہے، تو اس بات کا آپ لوگوں نے دھیان رہے۔ بس مسلسل مکس کریں گے نا، چینی کا دانہ گھلتا جائے گا اور ماشاءاللہ سے آپ ذرا کلر چیک کریں کتنا پرفیکٹ کلر بنا ہے، گولڈن سا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے۔ اور بس چینی کو میں اتنا ہی میلٹ کروں گی۔ اب تقریباً 1.5 لیٹر دودھ کا میں استعمال کر رہی ہوں، جو کہ اس ریسپی میں ایک دم پرفیکٹ رہے گا۔ جیسے ہی چینی میلٹ ہو جاتی ہے میں ڈالوں گی اس میں دودھ۔ اچھا، دودھ ایک ہی دفعہ میں سارا نہیں ایڈ کر دینا، کیریمل بنا رہے ہیں نا، پہلے تقریباً آدھے کپ کے برابر دودھ ایڈ کریں اور جلدی سے مکسنگ کر لیں۔ تو جیسے ہی آپ دودھ کو مکس کریں گے چینی گھلتی جائے گی اور بہترین کیریمل تیار ہوگا۔ فلیم کو ابھی بھی میں نے لو رکھا ہوا ہے۔ پہلے دودھ اور چینی کو مکس کر لیں، چینی مکمل طور پر دودھ میں مکس ہو جائے گی تب ہم باقی کا دودھ ڈالیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے پرفیکٹ کیریمل بن کر تیار ہے۔ دودھ اور چینی ویل کمبائن ہو چکے ہیں اور چینی کی کوئی گٹھلیاں بھی نہیں پڑی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، دودھ ایڈ کر دینا ہے۔ پہلے تھوڑا دودھ ایڈ کریں، چینی کو مکس کر لیں اور پھر باقی بچا ہوا دودھ بھی ایڈ کر دیں۔ یہ کوئی اتنی زبردست ریسپی ہے کہ آپ اس سے کلفی جما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ربڑی دودھ انجوائے کیا جا سکتا ہے، فالودہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑے کام کی ریسپی ہے، گرمیوں میں آپ کے بہت ہی کام آئے گی۔ بازار سے ناقص کلفی خریدنے کی بجائے آپ اس طریقے سے کلفی بنا لیں۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی میں نے اس میں کنڈنس ملک ڈالا ہے، نہ کھوئے کا استعمال کیا ہے، نہ ملک پاؤڈر ڈالا ہے، تو یہ ریسپی بجٹ فرینڈلی بھی ہے۔ چلیں جی، چینی اور دودھ کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چھوٹی الائچی، 3 سے 4 لے لیں جنہیں آپ کھول کر ڈالیں گے۔ اچھا، آپ الائچی کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر میرے پاس الائچی رکھی تھی تو میں نے ایڈ کر دی۔ جب دودھ اچھے طریقے سے کٹ جائے گا نا تو الائچی کو میں نکال لوں گی۔ اب کچھ بھی نہیں کرنا، دودھ کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک دودھ میں ایک اچھا سا بوائل آتا ہے ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لیا ہے 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے وینیلا کسٹرڈ پاؤڈر۔ یہ جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے نا، 3 بھر بھر کے میں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، فلیور آپ نے وینیلا کسٹرڈ کا ہی لینا ہے۔ تھوڑا سا پانی یا دودھ ایڈ کریں اور بس کسٹرڈ کو اچھے سے گھول لیں اور اسے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔
تو چلتے ہیں دودھ کی طرف، جس میں ایک اچھا سا بوائل آ چکا ہے۔ اچھا، دودھ کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا، نہ ہی پکا کر اس کی کوانٹٹی کو کم کرنا ہے، بس 1 سے 2 اچھا سا بوائل آ جائے۔ اور آپ ذرا دودھ کا کلر چیک کریں، لگ رہا ہے نا ابھی سے بہترین شاندار۔ اب جو کسٹرڈ ہم نے گھول کر رکھی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں اور مسلسل مکس کرتے رہیں۔ دودھ کو ہم نے یہاں پر بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا، نہ ہی کسٹرڈ بنانا ہے، ہلکا سا دودھ میں فلیور آ جائے گا اور ہلکی سی تھکنس آ جائے گی، بس یہی ہمیں چاہیے۔ اچھا، دودھ بچے نہیں پیتے، اس طریقے سے ربڑی دودھ بنا کر دیں گے نا، بہت ہی شوق سے پی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ریسیپی کو ٹرائی تو کریں۔ تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے کسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے۔ آپ یہاں پر دودھ کی کنسسٹنسی کو چیک کر لیں، ہلکا سا ہی گاڑھا ہوا ہے۔ چلیں جی، 1 سے 2 منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے تاکہ کسٹرڈ کا کچا پن بھی نکل جائے۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد فلیم کو تو میں نے آف کر دیا ہے، مگر چمچ مسلسل چلا رہی ہوں۔ وہ کس لیے چلا رہی ہوں؟ تاکہ دودھ کے اوپر ایک لیئر سی بن جاتی ہے نا، وہ نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پنکھا بھی میں نے آن کر رکھا ہے۔ دودھ جیسے ہی روم ٹیمپریچر پہ آئے گا میں اسے کسی بول میں نکالوں گی اور فریج میں رکھ دوں گی۔ اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسیپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو، ریسیپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ تو جیسے ہی ربڑی دودھ ٹھنڈا ہوا میں ڈال دوں گی اس میں تخم بلنگا، جو کہ میں نے بھگو کر رکھا ہوا تھا۔ ڈالیں گے اس میں ڈھیر ساری اچھا، یہاں پر نا برف کو میں نے کرش کر کے ڈالا تھا۔ کسی بھی تھیلے میں برف کو ڈالیں اور ڈنڈے کی مدد سے اچھے طریقے سے کوٹ لیں، جیسے ریڑی یا ڈھابوں والے کرتے ہیں نا۔ برف کو کرش کر کے ڈالیں گے تو شربت پینے کا اور بھی مزہ آئے گا۔ مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے گوند کتیرا۔ تو ماشاءاللہ سے ذرا یہ گوند کتیرا چیک کریں، پوری رات کے لیے میں نے اسے بھیگا رہنے دیا تھا، کور لگا کر کچن کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنی پسند کے مطابق گوند کتیرا ایڈ کریں۔ میں 3 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں۔ تو یہ گوند کتیرا آپ فریج میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے رکھ سکتے ہیں، بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ اس کا اپنا کوئی بھی ذائقہ نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ لیس رہتا ہے۔ ڈالیں گے اس میں ڈھیر سارا ڈرائی فروٹ، میں پستے اور بادام ڈال رہی ہوں۔ مکس کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، لگ رہا ہے نا ٹیسٹی شربت، پیتے ہی آپ کو ایسی ٹھنڈ ملے گی نا، دل خوش ہو جائے گا۔ اچھا، اگر تو آپ اس مزیدار سے ربڑی دودھ سے کلفی بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں گوند کتیرا یا تخم بلنگا ایڈ نہ کریں، سمپل دودھ سے کلفی جما لیں، یقین کریں کھا کر مزہ آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو سرو کر کے بھی دکھاتی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس سے فالودہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مزیدار سا ربڑی دودھ گھر کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک بہت ہی مفید رہتا ہے، پینے میں بھی ٹیسٹی ہے، اس کے علاوہ ہیلدی بھی ہے۔ تو اسے بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ اچھا، فالودے کو بنانے کے لیے میں نے سویاں لے لی ہیں، فالودے والی میں نے بازار سے لی ہیں، ویسے میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کر چکی ہوں۔ اوپر ڈالیں گے ربڑی دودھ، ڈالیں گے ڈھیر ساری برف اور لال شربت جو کہ ہر گھر میں موجود رہتا ہے، جامع شیریں یا روح افزا۔ مکس کریں اور مزیدار سے فالودے انجوائے کریں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فائزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ٹل دین، اللہ نگہبان۔